کل یعنی کہ 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، مگر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ وہ اجازت جو پہلے دے چکی تھی اور عدالت اس کی توثیق کر چکی تھی، یا کہہ لیجیے عدالت بھی اجازت دے چکی تھی، آج انتظامیہ نے اس اجازت کو کینسل کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف نہ صرف تحریک انصاف کے تمام تر رہنما بلکہ خود ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جلسہ ہوگا، کل فیصلہ کن مارکہ ہوگا۔ عامر مغل پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ میری اس کو وصیت سمجھ لیں کہ اگر مجھے وہاں مار دیا جائے تو میری لاش بھی وہاں رہنے دیں لیکن جلسہ ضرور کریں۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور سرکار یہ کہہ رہی ہے۔ پہلے آپ یہ سنیے کہ آج جو اجلاس ہوا اس کی کیا کہانی ہے کہ جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کل کے جلسے کی اجازت کینسل کر دی گئی۔ یاد رکھیے کہ اجازت پہلے دی گئی تھی، عدالت سے توثیق ہوئی تھی، لیکن آج کیا ہوا؟ تو یہ آفیشیل اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام آباد اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں آج ایک اجلاس ہوا، اس میں آئی جی صاحب بھی تھے، اس میں ڈپٹی کمشنر بھی تھے اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ یعنی کہ اس میں آئی بی کے افراد بھی تھے، آئی بی کا متعلقہ نمائندہ بھی تھا، ایم آئی کی ریپرزنٹیشن بھی تھی اور آئی ایس آئی کی ریپرزنٹیشن بھی تھی آج کے اس اجلاس میں۔ اور اس اجلاس میں کل پی ٹی آئی کے ہونے والے جلسے کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جس کی این او سی، جس کا اجازت نامہ ڈی سی صاحب پہلے دے چکے تھے۔ تو اس اجلاس میں آئی جی پولیس سے، کیونکہ ظاہر اگر پولیس فراہم کرنی ہے تو اس کے جو سربراہ ہیں آئی جی وہ بتائیں گے کہ میں پولیس فراہم کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اور کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں سیکیورٹی ڈپلوائے ہوتی ہے آئی جی کے حکم پر۔ تو اس اجلاس میں جب آئی جی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں، جو موجودہ وسائل ہیں، اس میں میرے لیے کل پولیس کی نفری فراہم کرنا ذرا مشکل ہوگا، اور انہوں نے اس کی ڈیٹیل بھی بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ کل ہی یعنی کہ 22 اگست کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ریڈ زون میں مذہبی جماعتوں نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ایک کیس کے تناظر میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں یہیں پر احتجاج کیا تھا اور بہت ہنگامہ آرائی بھی کی تھی کہ جس کے حوالے سے ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم بھی آئی ہوئی ہے، تو میچز بھی ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی سیکیورٹی ڈپلوائے کرنا مشکل ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے کہ بھئی ممکن ہے کہ ریلی کے لوگ کل جو آئیں گے وہ لمبے قیام کے لیے آ جائیں، وہ اپنے ساتھ کچھ اس طرح کی چیزیں لے آئیں، مثال کے طور پہ ٹیئر گیس لے آئیں، ماسکس لے آئیں، کھانے پینے کا سامان لے آئیں، سلیپنگ بیگ لے آئیں، اور کون جانتا ہے ممکن ہے کہ یہ لوگ جلسے کا کہہ کر آئیں اور دھرنے میں بدل دیں جلسے کو اور وہاں پر لمبے قیام کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس لیے بھی یہ ایک اچھا مشورہ نہیں ہوگا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا دو جماعتوں کا نام لے کر کہ ممکن ہے ان دو جماعتوں کے کارکنان بھی کل پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ کون کون سی جماعتیں ہیں؟ وہ ہے پشتون تحفظ موومنٹ، منظور پشتین صاحب، اور سنی تحریک، کہ بھئی ممکن ہے ان دو جماعتوں کے کارکنان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آئی جی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اس اجلاس میں گزارش کرتا ہوں کہ دوسرے صوبوں، خاص کر کے صوبہ پنجاب کو بھی اس بات کی ہدایت دی جائے کہ کل کی ریلی کے لیے مظاہرین کو اسلام آباد میں نہ آنے دیا جائے۔ جب آئی جی صاحب نے یہ کہا تو اسپیشل برانچ نے ان تمام تر باتوں سے اتفاق کیا اور کہا کہ خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے اراکین کو تصادم کی ہدایت بھی دی گئی ہے، کنفرنٹیشن کی ہدایت بھی دی گئی ہیں، اور یہ بھی کہا ایجنسیز نے کہ اس جماعت کا جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے بھی یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ کل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو سکتی ہے، اس لیے اجازت نامہ منسوخ کیا جائے۔ ان تمام تر باتوں کی بنیاد پر اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ کل جب ہم اسی وقت پروگرام کر رہے تھے اور اجازت نامہ کھڑا تھا اپنی جگہ پہ، تب مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کے بیان سے ہمیں یہ لگا، بلکہ خود پی ٹی آئی کے رہنما کو بھی لگا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، جو کہ ہو گیا۔ کل ہمارے پروگرام میں نون لیگی رہنما سینیٹر عفنان اللہ صاحب سے ہم نے جب سوال کیا تو یہ سوال اور یہ جواب تھا۔ پی ٹی آئی کو کسی رکاوٹ کا سامنا تو نہیں ہوگا؟ وہ آئیں کے پی کے سے آئیں، ان کے لوگ جہاں اسلام آباد سے آئیں، جہاں سے آئیں، اور 22 اگست کو اپنا جلسہ کریں اور واپس جائیں، حکومت وقت کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالے گی نا؟ پی ٹی آئی کا کیس اور باقی جماعتوں کا کیس تھوڑا مختلف اس لیے ہے کیونکہ ان کے اوپر 9 مئی کے بڑے سنگین الزامات ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو ابھی جنرل فیض والا معاملہ چل رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن میں بھی بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ان کے کیس کو جو ہے ریویو کیا جائے گا، اور پھر یہ ریویو کر لیا گیا اور آج وہ اجازت نامہ ہو گیا کینسل۔ زین قریشی صاحب نے بھی اس بات کو سنتے ہوئے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کام ڈلنے والا ہے۔ یہ وہی جلسہ ہے کہ جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے جب سوابی میں جلسہ کیا تھا تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اس جلسے کے بارے میں یہ کہا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں، اسلام آباد میرا بھی دارالخلافہ ہے، اب کسی کا باپ بھی ہماری این او سی کینسل نہیں کرے گا۔ اگست کے آخری ہفتے
या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबरा ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहां पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। इंशाल्लाह डी चौक पे जलसा होगा अगर एनओसी नहीं मानोगे। हमें इमरान खान ने कानून की पासदारी का बोला है, लेकिन अगर तुमने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो वैसे तो मैं दामे के लिए कहता हूं कि F9 पार्क दो, लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं तो फिर मैं कहता हूं डी चौक में करूंगा। तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। और फिर आज जब इस जलसे का इजाजतनामा मंसूख हुआ है तो एक बार फिर, और इंपॉर्टेंट है, एक सूबे के वजीर आला ये कह रहे हैं कल के जलसे के बारे में कि कल जलसा होगा, कल फैसला कुन दिन होगा, मैं निकलूंगा, खुद जलसे को लीड करूंगा। क्या कह रहे हैं देखिए। हमारा जलसा जिसकी एनओसी हमें अदालत ने दी थी, वो एनओसी फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। हम उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और मैं ये वाज़े पैगाम दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने कल 3 बजे तक पहुँचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। मैं वहाँ से आपको लीड करूँगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तन्नौर चौक पे होगा अब, और पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तन्नौर चौक पे पहुँचें। इंशाअल्लाह हम इनको बताएंगे कि इमरान खान हमारा लीडर है। इमरान खान पहले हमारी मोहब्बत थी, फिर वो हमारा इश्क बना और अब वो हमारी जिद बन चुका है। और कल के जलसे से मुताल्लिक कोई और नहीं बल्कि खुद इमरान खान साहब की बहन ये कह रही हैं, क्योंकि जलसे में रुकावटें खड़ी करने के लिए कंटेनर्स होते हैं, तो वो कहती हैं कि मशीनरी लाएं और कंटेनर हटाएं। अलीमा खान साहबा का बयान सुनिए। जो कंटेनर है ना, मैं तो क्या मशीनें ले आए क्योंकि ये इलीगल काम कर रहे हैं, और अपनी मशीनें लाएं और कंटेनर हटा दें। कल दारुल हुकूमत में क्या माहौल होगा, क्या मामला है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। मुताल्लिका मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कादिर, उनसे ज़रा पूछते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद की जलसागाह की। शोएब शाहीन साहब एक्टिंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अभी थोड़ी देर पहले गए भी हैं जलसागाह में। वो उससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी गए थे अब से कुछ घंटों पहले आज की हिदायतनामे के हवाले से। तो कल अब क्या है, अगर नहीं आने दिया तो क्या करेंगे, या वहीं पे KPK की साइड पे जलसा कर लेंगे या क्या। और गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ने कल पहले क्यों इजाज़त दे के आज क्यों इजाज़त कैंसिल कर दी। दानियाल चौधरी साहब PMLN के MNA हैं, वो हमारे साथ हैं, मुझसे पूछेंगे। मैं तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्विकली कादिर साहब पहले आप बताइए, अभी आप इस्लामाबाद में हैं, अभी तो आप डी चौक के अतराफ में, वहाँ भी कंटेनर वगैरह हैं, लेकिन एक तो हमारे व्यूअर के लिए बता दीजिए, व्यूअर्स के लिए, कि ये तरनौल जब हम कह रहे हैं तो इस्लामाबाद में कौन सा इलाका है, यानी कि डी चौक ब्लू एरिया बड़ा मरकजी इलाका जहाँ पार्लियामेंट इससे खासा दूर है। ये KPK और इस्लामाबाद ये उस तरफ उसकी संगम के पास है। और जिस तरह PTI के जलसों में माजी में हम देखते थे कि रात के वक्त स्टेज सज रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी इस वक्त जलसागाह में क्या है, ऐसा कुछ हो रहा है? अभी बिल्कुल सिर्फ पुलिस है वहाँ पे और कोई कारकुन नहीं है। देखिए, जलसागाह तो इस वक्त बिल्कुल खाली है, कारकुनान वहाँ पर मौजूद नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ देर पहले पुलिस के आला हुकाम भी वहाँ पर पहुँचे। नफरी अभी भी मौजूद है जलसागाह के अतराफ में, तो जो भी इस वक्त जलसागाह में मौजूद होगा उसकी तो गिरफ्तारी कंफर्म है। इसलिए एहतियात की जा रही है कि इस टाइम जलसागाह के अतराफ ना जाया जाए। लीडरशिप की जानिब से ये कहा गया कि फ़िलहाल सारे अंडरग्राउंड रहें, कल दिन में किसी टाइम निकलेंगे एक वक्त में, तो कारकुनान इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से तकरीबन इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ, यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर ये इलाका है तरनौल का। ये कोई बहुत आइडियल लोकेशन नहीं थी, कोई बहुत एक ऐसी जगह है जहाँ पर आमतौर पे गुंजानाबाद इलाका कहा जा सकता है, जो इस्लामाबाद का एक तरह से एग्जिट पॉइंट है। और जो का है वो पेशावर से अगर कोई लोग इस्लामाबाद आते हैं तो वो उसका एक तरह से एंट्री पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए पेशावर से आने वाले काफिलों को वो सूट करता है। कोशिश पेशावर से आने वाले लोगों की यही रहेगी कि उन्हें तरनौल से आसानी से जगह मिल सके। दूसरी जहाँ तक बात है कि जलसागाह के इंतजामात, मैं आपको बताऊं PTI के लोगों को पहले से ये इस बात का अंदाजा था कि ये होगा, इसलिए आपने नोट किया होगा कि अभी चंद ही घंटे बाकी हैं जलसा शुरू होने में, अभी तक कोई वहाँ पर इंतजामात नहीं शुरू किए गए। किसी किस्म का कोई कंटेनर नहीं है, कोई साउंड सिस्टम नहीं है, कोई लाइटिंग का इंतजाम नहीं है। बाकी भी कोई इस तरह के जैसे अरेंजमेंट्स पहले से शुरू कर दिए जाते हैं ना, वो नहीं है, क्योंकि इनको आइडिया था कि आखिरी लम्हात में NOC कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पोर्टेबल किस्म की सिचुएशन जो है वो की जाएगी। और प्लस ये कि जिस जगह का इंतखाब किया गया है वहाँ पर किसी भी जगह पर अगर कारकुनान मेरा ख्याल 10,000, 5,000, 7,000 भी इकट्ठे हो जाएं
تو وہ جلسہ گاہ میں بدل سکتی ہے. اس قسم کا علاقہ ہے. یعنی اس بات کا امکان ہے کہ وہ پشاور سے آ رہے ہوں اور پھر جہاں ان کو لگے کہ اب آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے تو بس پھر وہیں پر جلسہ ہو جائے. اس کا قوی امکان ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جلسہ گاہ کے بالکل سائڈ پہ روڈ چل رہی ہے, جی ٹی روڈ ہے, اس کے بالکل برابر میں جلسہ گاہ ہے. تو روڈ تو ویسی چوک ہو جائے گی. جو پشاور سے آنے والے قافلے ہیں جب وہ جلسہ گاہ کے قریب پہنچیں گے اور ادھر سے پنڈی سے آنے والے قافلے یا اسلام آباد سے جانے والے لوگ, تو جلسہ گاہ تو ویسے ہی وہ جہاں پہ بھی اس کے اطراف جگہ ملے گی وہ جلسہ گاہ میں کنورٹ ہو جائے گی. کیونکہ یہ کوئی پریڈ گراؤنڈ جیسا یا F9 پارک جیسی کوئی کھلی وسیع اور اس جگہ تو ہے نہیں. وہاں پر کوئی ایسا انتظامات بھی نہیں تھے کہ کوئی مناسب قسم کا بندوبست کیا جاتا. تو اس لیے تو یہ اسٹیج وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہے ہی نہیں, تو پھر یعنی پورٹیبل اسٹیج کیسے؟ یعنی کیونکہ ظاہر ہے جب جلسہ ہوتا ہے تو بڑا اسٹیج, کنٹینر, لائٹیں شائٹیں, تو پھر یہ سارا کہاں ہو؟ یا وہ کوئی ایک ٹرک شک ہوگا اسی میں جلسہ ہو جائے گا؟ کیا ہوگا اگر کل پی ٹی آئی؟ دیکھیے یہ میں نے ان کے ایک رہنما سے بیان سنا تھا کہ ہم کوئی پورٹیبل انتظامات کر رہے ہیں. وہ کس نوعیت کے ہوں گے مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان کو پہلے سے آئیڈیا تھا کہ ان کا NOC جو ہے وہ منسوخ ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے انہوں نے اس بار نہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے بڑے ارینجمنٹس کیے تھے, پینافلیکس لگائی, ساؤنڈ سسٹم لگایا, کنٹینرز لگائے, اسٹیج لگایا, آخری ٹائم پہ وہ سارا کچھ اکھاڑ کے لے گئے. اس بار انہوں نے سوچا کہ زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ معلوم ہے کہ NOC آخری ٹائم پہ کینسل ہو سکتا ہے. تو لاسٹ منٹ پہ کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑا تو اس کی طرف جائیں گے. وہ خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں میں بھی کوئی کنٹینر استعمال کیا جا سکتا ہے, کوئی چیز استعمال کر کے اس کو کنٹینر کا رخ دیا جا سکتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ وسیم میں آپ کو بتاؤں, یہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کا بیک لیش جو لاسٹ ٹائم آیا نا, کارکنان کی جانب سے دباؤ آیا پی ٹی آئی کی قیادت پر کہ کیوں جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے. اس بار پی ٹی آئی قیادت نے یہ طے کیا تھا کہ اس بار کارکنان کا وہ دباؤ برداشت نہیں کریں گے. باقی ہر قسم کا دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کارکنان کا بار بار جب رد عمل آتا ہے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے فی الحال پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تیار نہیں ہے. اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے علل صبح یہ کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. تو اس کے لیے آخری حتمی کوشش بھی کی جا رہی تھی. شعیب شاہین بھی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ, لیکن دروازہ بند دیکھ کے پھر واپس آ گئے. تھینک یو قادر, بہت شکریہ.